السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، ایک نیا سلسلہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اس پروگرام کا نام ہے پیغام تراویح۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ کچھ بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور انہیں بھی معاف فرمائے، آمین۔ اور میں آپ تمام حضرات کو رمضان کی مناسبت سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئی پلس ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ پیغام تراویح اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اور آپ یہ جان سکیں کہ حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر کیا ذکر ہے، حافظ صاحب نے کیا پڑھا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کیا کہا۔ تو آئیے غور کریں، دیکھیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج پہلے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پہلے پارے میں سے کچھ پیغام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے۔ تو آئیے پہلے پارے میں ہم اور آپ غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، رمضان کی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو جوڑ دے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن کریم سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں اور قرآن کریم بھی سب کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی طرف آئیں، غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 آیتیں ہیں۔ تو 7 آیتیں کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، تو اس طریقے سے 7 آیتیں ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہوگی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 6 آیتیں ہیں، تو ان لوگوں نے طریقہ بتایا کیسے 6 آیتیں ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہاں رکتے ہیں، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس طریقے سے بیان کیا۔ تو 6 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس کے پیغام پر غور کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروعات، آغاز۔ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سب مسانی ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور یہ شفا بھی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ہے، نماز ہے۔ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 395۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج۔ جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے۔ ثلاثا غیر تمام، 3 مرتبہ کہا کہ وہ مکمل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہیں تو کیسے پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر 3 حصے کیے جائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد آپ غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی نہیں ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، پریشانی کو حل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندے یہ کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ لگاتا ہے، جیسے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم وہاں جاؤ کرو، اور وہ چیز جوڑ دی گئی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہے تو وہ دوا دیں گے، تو ڈاکٹر صاحب کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس کے پیغام پہ غور کرنا۔ پھر اس کے بعد اب غور کریں، سورہ بقرہ ہے، بقرہ کے معنی گائے، اور یہ سب سے لمبی سورہ ہے جس کے اندر 286 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر آیت نمبر 282 جو ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، وہ قرض والی آیت ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ جب قرض لیتے ہیں تو اس کو لکھتے نہیں، ارے دوست کے بارے میں لکھیں گے، ارے رشتہ دار کے بارے میں لکھ لیں گے، اوہو یہ تو میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، کیسے لکھیں اس کے بارے میں، پھر بعد میں چل کے جھگڑا ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم میں جب یہ ذکر ہے کہ لمبی آیت ہے لکھنے کے بارے میں اور قرض لکھنے کے بارے میں، تو لکھ لیا کیجیے، بھائی صاحب آپ نے لیا فلاں وقت آپ نے لوٹانا۔ اس پر غور کریں، سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں سے خطاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 1000 احکام ہیں، 1000 منہیات ہے، 1000 اوامر ہے، یعنی حکم دیا گیا کہ کرو، 1000 ایسی چیزیں منع کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے اندر برکت ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب پریشانی ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے، بہت آسان علاج ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھا کیجئے، کسی جادوگر کی جادوگری نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطلہ۔ جو سورہ بقرہ نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا، تو یہ حسرت کی چیز ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ ولا یستطیعها البطلہ، البطلہ کے معنی السحرہ، جادوگر، اس کی جادوگری نہیں چلے گی۔ اب آئیے دیکھیں، غور کرتے چلے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان والے ہیں، جو ہدایت پر ہیں، اس لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، اللہ عالم بمرادی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پہ زیادہ دماغ نہیں کھپانا چاہیے۔ لیکن ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے الفاظ کا استعمال کیا ہے، عربی سے جو جو جملے بن سکتے ہیں یا جو جو حرف بن سکتے ہیں، سب کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ تو دنیا میں کوئی دماغ بھی لگانا چاہے گا کہ قرآن جیسی چیز لے آئے تو کبھی وہ لا ہی نہیں سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے ان کی صفت بیان کی گئی جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، تو یہاں روحانی عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، قبر میں کیا ہوگا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے بھائی دیکھنے کے بعد سب لوگ ڈرے تو وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن بغیر دیکھے ڈرنا، اس لیے غیب اس کو کہتے نہیں دیکھے لیکن ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو بڑی کامیابی، اور یہ قرآن کے ذریعے ملے گا۔ آپ یاد رکھیے، نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور اللہ کی بات ہم اور آپ کہاں سنیں گے؟ وہ قرآن کریم ہے، اس کو پڑھیے گا تو گویا کہ اللہ کی بات آپ سن رہے ہیں۔ تو نیک لوگ ایسے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے قبر کے حالات کیسے ہیں، میدان محشر کا مسئلہ کیسا ہے، جنت جہنم کیا ہے، یہ سب غیب کی چیز ہے۔ آگے جسمانی عبادت کے بارے میں ذکر ہے، نماز قائم کرنے والے، اس کے بعد ذکر ہے مال خرچ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اس کے بعد یہ آیا مال خرچ کرنے والے۔ تو مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں، روحانی عبادت اللہ پر ایمان، پھر اسی طریقے سے جسمانی عبادت نماز، اور مالی عبادت یعنی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ آیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ حجت قائم ہو گئی لیکن ماننے والے ہے ہی نہیں، تو اب کیا کہا جائے؟ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کے بارے میں آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، اور ان لوگوں کے حالات ایسے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اب غور کیجئے گا، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیسے ہم اور آپ جانیں گے؟ مکی صورت کے اندر اکثر یہ ہوگا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مکی سورہ کا انداز ذرا سخت ہوگا۔ مکی صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا پچھلی قوموں کے واقعات ہے، پھر اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔
مدنی صورت کا انداز آپ کو بالکل آسان ملے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ مکی سورہ ہے، پھر اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ ہے۔ آگے چل کے بہت سارے احکامات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ آپ جب تراویح میں کھڑے ہوں اور امام صاحب اگر پڑھ رہے ہوں اور آپ کو یہ لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، ایسا جملہ آ گیا تو آپ کے دماغ میں یہ آ جانا چاہیے کہ یہ سورہ مکی ہو سکتی ہے، اور اکثر ایسا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے یہ آ جائے قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، یعنی نبیوں کے جو واقعات آ جائیں تو آپ کا دماغ جانا چاہیے یہ مکی سورہ ہے۔ اور مکی سورہ اس کو بولتے ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، اور مدنی سورہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو اس کے بعد اتری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تراویح میں بھی غور کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے، شک ہے تو ایک سورہ ہی لے آؤ اور سب گواہ کو بھی بلا لو، لیکن ایسا نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں پائے گا۔ لوگ کوشش بھی کریں لیکن کر ہی نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، کہا اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے مثال دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے سیدھے راستے پر لے آئے۔ تو گمراہ کرنے والا اللہ ہے اور سیدھے راستے پر لانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی توفیق دی ہے، اس لیے میرے بھائیو، ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ابلیس کا، فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک نقطے پر غور کیجئے، خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ ایک گیا تو دوسرا حاکم آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے احکام کو لوگ نافذ کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا اور دماغ میں یہ لانا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، جی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ خلیفہ ہوتے ہیں، کوئی حاکم ہوتا ہے، ایک گیا تو دوسرا آ گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی ہم پیدا کرنے والے، تو فرشتوں نے کہا آپ کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا میں تو جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے۔ تو جب فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے۔ اس پر آپ غور کیجئے، نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں، اور اپنی غلطی ماننا، توبہ استغفار کرنا ایک فرشتوں کی صفت ہے، جبکہ فرشتوں سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، لیکن اللہ سے جو پوچھا تو یہ ایک غلطی ہے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ انسان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں جو ہے ابلیس فرشتہ تو ہے نہیں، تو من باب التغلیب، عربی کے اندر آتا ہے ایک جملہ من باب التغلیب، یعنی زیادہ لوگ ہوں تو ایک آدمی پر بھی حکم وہی لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر 9 الگ سے لوگ ہیں اور ایک آدمی الگ ہے، تو 9 لوگوں کو جو حکم ہے 10ویں کو بھی وہی حکم ہو جائے گا۔ اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا تھا اور یہ کہا تھا درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے بہکایا اور دونوں کو بہکایا۔ اب اللہ کی مرضی کیسے کیا ہوا نہیں ہوا، اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام ماں ہوا زمین کے اندر آ گئے۔ اب اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ حق اور باطل کو گڈمڈ مت کرو، غلط چیز کو صحیح چیز میں مت ملاؤ، لیکن وہ لوگ ملا دیا کرتے تھے۔ اور ان کے علماء کے بارے میں آئے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اپنے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اگر صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو نہ بتائیں، ہم دوسروں کو بھی بتائیں اور اپنے آپ کو بھی کہیں کہ جی کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد صبر کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کب تک صبر کریں؟ صبر قبر، جب تک قبر میں نہ چلے جائے صبر کرتے رہیے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنی ہی آنی ہے۔ آپ جمے رہیے، پیچھے نہیں ہٹنا، اور نماز کے ذریعے بھی۔
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نمازی بنا دے، جو نماز میں پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکا نمازی بنا دے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، آمین۔ اب آگے یہودیوں ہی کا تذکرہ۔ تو یہودی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آج اسرائیل نام سے حکومت قائم کی ہوئی۔ تو سورہ بقرہ میں پورا خطاب یہودیوں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہ کہتے کہ ان لوگوں کی خرابی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، جیسے غلط چیز کو صحیح چیز میں ملا دینا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، ظلم کرنا، اور دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں یہودیوں کے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا تھا لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، اور کہا جا رہا ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات دی تھی، پھر اسی طریقے سے من اور سلویٰ کا نزول ہوا، آسمان سے آرام سے کھانا پینا آ رہا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، کھاتے پیتے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو زمین کا چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے وغیرہ، زمین سے جو چیزیں اگتی ہے وہ مانگنے لگے۔ آپ غور کریں اس پر، انسان بھی کیسا ہے، ایک ہی چیز اگر بار بار کھائے تو مزہ نہیں آتا، ہر دن اگر بریانی کھائیے گا تو من کرے گا ذرا سبزی بھی کھا لیتے، اور سبزی ہر دن کھائیے گا تو بریانی کم ملے گی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب آسمانی کھانا یہودیوں کے لیے اچھا نہیں رہا، وہ لوگ بولتے نہیں ہم کو زمین کا چاہیے، تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا تھا، بھائی پکانے کی ضرورت نہیں، چولہا جلانے کی ضرورت نہیں، آرام ہی آرام۔ پھر ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ توبہ استغفار کرتے داخل ہو، حتہ کہو اللہ معاف فرمائے، لیکن ان لوگوں نے کہا حنطہ یعنی گندم، گیہوں کا دانہ، یعنی ہر جگہ زمینی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، تو جب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کیا مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، یہ لوگ تو ایسے ہیں ہی۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سنیچر والوں کے بارے میں، سیٹرڈے والوں کے بارے میں کہ جی سنیچر کے دن جو ہے شکار نہیں کرنا، اس دن مچھلی اوپر آ جاتی تھی تو وہ لوگ ہیلا بہانہ کرتے تھے اور پھر شکار دوسرے دن کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ تو یہاں یہ غور کریں، اللہ جس کو چاہے بندر بنا سکتا ہے، تو انسان کو اللہ نے بندر بنایا، بندر سے انسان نہیں بنائے۔ اور آج کل جو نسل چلی ہے وہ انسانی ہے جو آدم علیہ السلام سے، اور بندر ہی ہیں جو بندر کے نسل سے چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک گائے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک چیز پر غور کیجئے گا، گائے کو تو ہم لوگ مانتے ہیں لیکن گائے سے مانگتے نہیں ہیں، مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ یہ گائے کا واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، تو کہا گیا کہ بھئی کوئی بھی گائے ہے اس کو ذبح کر لو اور ایک حصہ لے کر اس مرے ہوئے آدمی کو مارو، تو وہ آدمی زندہ ہو کر کہے گا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے۔ تو اب لوگ آئے اور کہنے لگے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، تو بال کی کھال، تو جہاں بھی بال کی کھال نکالیے گا پریشانی بڑھ جائے گی، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا مانیے۔ آج کل لوگ ایسے ہی اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ تو گائے بڑی مشکل سے ملی، پیلی رنگ کی گائے بڑی مشکل سے ملی، ٹھیک ہے، تو اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا کچھ حصہ لے کر اس آدمی کو مارا گیا، تو وہ زندہ ہو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ آ رہا کہ یہ لوگ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب غور کریں، اس کے بعد کچھ علماء کے بارے میں آیا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ مال کمائے۔ کتنی بری ہے لکھائی اور کتنی بری ہے کمائی، یعنی مال کما رہے ہیں، جی ڈرنا چاہیے۔ یہودیوں کی صفت جو ایک بیان کی گئی کہ پتھر تو اس سے اچھے ہیں، اگر ٹپ ٹپ پانی پتھر کے اوپر گرے نا تو کیا ہوتا، وہ پگھل جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے۔ اب آگے اور تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، پھر اسی طرح کہا گیا کہ درست بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہی چیزیں سب کو کہی گئی ہے۔ اب آگے یہودیوں کا تذکرہ اور ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ہزاروں سال زندہ رہنا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد
ان لوگوں کی حالت یہ بیان کی گئی کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریل امین ہمارے دشمن ہیں، تو ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، تو کیا دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ جس نے ایسا کہا کہ وہ دشمن ہے تو اللہ ان کا دشمن ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں کا دشمن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں یہ آیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جی، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، ان کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر ہاروت اور ماروت کو بھیجا اور وہ سکھاتے تھے۔ تو جادوگری کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ تو جادو کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی جائے، لیکن جادو کا اثر کب ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو جادو کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ جادو کا سیکھنا بھی غلط ہے، جادوگر کو اسلامی حکومت کے اندر مارنے کا حکم ہے، اس لیے جادو جیسے گناہوں سے دور رہیے، اور فائدہ اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے، جب تک اللہ نہ چاہے جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کرتے رہیں گے تو جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ آج کل ہر گھر کی کہانی ہے کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ قرآن کریم پڑھیے، آپ بھی غور کیجئے، دیکھیے، قرآن کریم سے جڑیے، کچھ بھی ہونے والا نہیں، نقصان کچھ نہیں ہوگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ جمع ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں یہودی اور عیسائی جا سکتے ہیں۔ ارے یہ تو ان کی دل کی باتیں ہیں، دلیل لے آؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا، دلیل دینا چاہیے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے روکے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسجدوں میں لکھ دیا گیا جی یہاں نہیں آنا، وہ نہیں آنا، وہ نہیں آنا، جی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے تو مسجد میں جانا ہے۔ تو جو لوگ روکتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، اور جو لوگ آباد کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں یہ آیا کہ تلاوت کرنے کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 سے 141 تک 18 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، تو پھر امتحان میں صحیح اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کا امن و شانتی والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پھل دے، تو آج دیکھیے بے موسم کا پھل وہاں ملتا ہے۔ انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ ایک رسول آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کرتے اور کہتے ما تعبدون من بعدی، کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو مرتے وقت اپنی اولاد کی فکر توحید کے لیے ہونی چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ کیس کے لیے بولے، پھر اسی طرح کچھ اور چیز کے لیے بولے اور ان کی روح نکل گئی۔ توحید کی فکر کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بچوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں، ورنہ یہ ہوتا کہ ابا جان ابھی آپ دیکھ لیں گے ہم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ذکر آ رہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ امت ہے جو گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ تو ناظرین کرام، پیغام تراویح میں یہ چند پیغامات تھے، غور کرنا ضروری ہے، ہم سب اس پر غور کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، زکوٰۃ کو قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔